جی should we start? یس میم. اوکے اب ہم دیکھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جی آج ہم دیکھنے لگے ہیں المفعول المطلق انشاءاللہ. اور اس میں مفعول مطلق جو ہے اس میں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس کے اندر جو ایکشن ہوتا ہے یا جو کام ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی زور دینے کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا پھر ایک اور اس کی صورت ہوتی ہے کہ جب کسی کام کے یا کسی فعل کے بارے میں مزید تفصیل یہ دیتا ہے. ٹھیک، یہ دو چیزیں مزید تفصیل دیتا ہے. اور جو تھرڈ ون ہے کہ کوئی کام کتنی بار ہوا ہے. ٹھیک ہے، کتنی بار یا مقدار میں ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے، اس کی یہ خبر دیتا ہے یا اس کی تفصیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اگزامپل سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی. جی ایک اگزامپل ہے. اچھا، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ مصدر کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. اور مصدر کس کا ہوتا ہے؟ جو فعل ہوتا ہے اس کا اپنا ہی مصدر ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم جو چارٹ پڑھا تھا پچھلے سے پچھلے لیکچر میں، تو اس میں آپ نے دیکھا تھا جو فرسٹ لائن تھی اس میں فعل ماضی، پھر مضارع، اور اس کے بعد مصدر، اور پھر اس کا فاعل وزن پہ فہو فاعل. وہ ہم نے پوری لائن جو دیکھی تھی اس کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ مصدر سے ہی ڈرائیو ہوئے تھے سارے. تو اس کی مثال جب آپ کو دوں گی تو آپ کو ظاہر ہے اس کی مزید زیادہ وضاحت ہو جائے گی. اس کی مثال ہے وَكَلَّمَ. مجھے بتائیں کون سا یہ صیغہ ہے؟ میم تسنیہ کا. وَكَلَّمَ اس میں آنی ساؤنڈ، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مضارع ہے تو اس میں آنی ساؤنڈ نہیں ہے لاسٹ پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی ہے تو پھر اس میں لاسٹ میں الف نہیں ہے. میم مجھے حاضر نون سواد راز سے مجھے واحد مذکر غائب کے تینوں صیغے بتا دیں. میم ناصرہ، ناصرہ، ناصرو. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے یہاں پر بتائیں کہ جو کلمہ ہے اس کے لاسٹ پر جو تسنیہ والا ناصرہ آپ نے بولا ہے اس کے الف ہونا چاہیے لاسٹ پر. اس کے لاسٹ پر تو الف نہیں ہے. میم یہ وہ ہے واحد ہے. یہ واحد میں مذکر سن غائب ہے. رہی تھی تو اس لیے. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تکلیمن تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کلامہ اور تکلیمن ان کا روٹ سیم ہی ہے؟ جی میم. نو میم. جی بالکل اس کا روٹ سیم ہی ہے. لیکن تکلیمن کے لام پر آپ لاسٹ پر دیکھیں تنوین ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اور یہاں پر یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تکلیمن جو ہے یہ مصدر ہے. اور یہ کس روٹ سے ہے؟ بالکل اسی روٹ سے جس سے کہ اس سینٹینس میں فعل ہے. تو مفعول مطلق کیا کرتا ہے کہ ایک جملے میں جب کوئی فعل بتایا جا رہا ہو تو اسی
سے اسی کے روٹ کے اوپر وہ مصدر بن کے آ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کچھ وضاحت ہوئی؟ جی جی میم. میم. جی تو اس سے یہ پتہ چلا، جو آپ کو پتہ چلا ہے ابھی پہلے وہ بتائیں، پھر انشاءاللہ میں اس کی مزید ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہا ہے کہ اس میں فیل ہوتا ہے نا، اسی کے جو روٹ ورڈ ہے اسی سے وہ آگے مصدر اس کا نکلتا ہے. مصدر اسی روٹ پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی مفعول آنے کے لیے. اس کے بعد ہم ٹھیک ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو مفعول مطلق ہے وہ اپنے فعل پر یا جو وہ کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ایمفسس ڈالنے کے لیے، اس کے اوپر تاکیدی طور پر یا ایک سٹریس اس کا کام کا شو کرنے کے لیے وہ اسی روٹ کے ساتھ مصدر بن کے آتا ہے جس طرح کا فعل ہو. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب بنا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تکلیماً، جیسے بات کرنے کا حق ہے، ڈائریکٹلی، اور جس طرح بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اس سینس میں آیا ہوا ہے. تو یہ اپنے فعل کے مطابق مصدر بن کے آتا ہے اور یہ سٹریس ڈالتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس شکل ہے اس کی، جس میں آپ کو اگلی سلائیڈ پر انشاءاللہ میں دکھاتی ہوں اس کو. جی، جو اس کی دوسری شکل ہے اس کے مطابق کہ فعل کی کیفیت بیان کی جاتی ہے. جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ بتایا جاتا ہے کہ ایکشن ہو کیسا رہا ہے، کام ہو کس قسم کا رہا ہے. تو اس کی مثال ہم قرآن سے لیں گے انشاءاللہ ابھی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ہا سبناہا حسابن. جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو حسابن ہے اس کا کسی جو فعل ہے اس سے تعلق ہے؟ جی میم. روٹ سیم ہے. جی میم. جی. جی میم. لیکن اب یہاں پر فعل کی کیفیت نہیں بتائی جا رہی. ابھی صرف یہ ہے کہ مصدر تو استعمال ہو گیا ہے حاسبناہا کا، یعنی ہا سین با، یہ مصدر تو استعمال ہو رہا ہے آگے، لیکن اب اس کی فعل کی کیفیت کیا ہے یہ بھی ساتھ بتایا جائے گا. شدیدن، یہ حاسبناہا میں جو حسابن ہے یہ مفعول مطلق ہے اور اس کے ساتھ ہی حسابن کی شدت بھی آگے بتا دی گئی. ٹھیک ہے، کہ حساب ہو کیسا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی شدت بتا کے اس کو مزید واضح کیا گیا ہے. یہ بھی مفعول مطلق کی ہی ایک اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، حسابن شدیدن. جی اتنی بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ میم ابھی آپ نے بولا تھا کہ اس کا مصدر آ گیا، اس کا فعل نہیں آیا، تو کیا یہ حساب سوری ہا سبنا ہا جو ہے یہ اس کا وہ نہیں ہوگا، فعل نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ حاسبناہا جو ہے یہ فعل ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہہ رہی ہوں کہ حسابن تو مطلق بن کے آ گیا ہے. ہا سین با کے ساتھ حسابن، جب بھی مصدر بن کے کوئی فعل کے ہی روٹ پر کوئی مصدر آ جائے تو وہ سنٹینس میں مفعول مطلق کے طور پر ہوتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے نا؟ پیچھے ابھی ہم نے دیکھا اس میں ایمفسس ہوتا ہے. جی میم. لیکن میں یہاں کہہ رہی ہوں حسابن کہنا کافی تھا،
لیکن اب اس کے ساتھ جو شدیدن لفظ لگ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے اب حسابن بھی کلیئر ہو رہا ہے، حسابن کی انٹینسٹی کے بارے میں کلیئر ہو رہا ہے کہ حساب ہو کس قسم کا رہا تھا. ٹھیک ہے، فعل کی کیفیت تو یہ تھی نا کہ حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حساب لیا، حساب لینا یعنی جیسے حساب لیا جاتا ہے اس طرح حساب لیا. لیکن اب یہاں کیفیت بھی کیونکہ بیان ہونی تھی حسابن کی، اس مصدر کو مزید کلیئر کرنے کے لیے آگے شدیدن آ گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا مرکب بنتا ہے اس کا کمبینیشن، حسابن شدیدن؟ مرکب تو مرکب توصیفی، دونوں کی چیزیں سیم ہو رہی ہیں نا، اس کے تمام پہلو سیم ہو رہے ہیں. جی میم. ایک ہے اور ایک موصوف ہے. تو یہاں پر ابھی فی الحال کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ مفعول مطلق میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ایک تو مصدر کے طور پر آ رہی ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو جو فعل ہے اس کو مزید اس کی کیفیات یہ بیان کر رہی ہوتی ہے. اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ فعل تو ہے، ہاں فعل تو ہے بالکل، اور فعل ہی کو تو اس نے کیفیت بیان کرنی ہے، اس لیے فعل کا ہونا تو ضروری ہے. اس کے بعد اس کا جو تھرڈ ہے وہ انشاءاللہ ہم تھرڈ والی نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. اس کی اگزامپل جو تھرڈ، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں تعداد یا کوئی نمبر آف ٹائمز جو فعل کتنی بار ہو رہا ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ فعل کی تعداد کیا ہے. کوئی کام کتنی بار ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. اس کی مثال ہے نظر نظرتن. جی اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا نظر اور نظرتن ایک ہی طرح کے دونوں روٹ سے ہیں؟ جی میم دونوں ایک ہی روٹ سے. تو یہ کون سا مفعول ہوا؟ جی میم. مفعول مطلق. مفعول مطلق. جی نظر نظرتن، فی النجوم، نظرہ دیکھا اس نے، نظرتن جیسے دیکھنا چاہیے تھا، فی النجوم نجوم. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کس حساب سے بات کی جا رہی ہے، تعداد بیان کرنے کے حساب سے بات کی جا رہی ہے. یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ نہیں پتا میم. یہ سورت صافات کی آیت ہے. اور اس پہ انشاءاللہ ہم اس کا انالیسس بھی کریں گے، ڈیٹیلڈ انالیسس کریں گے انشاءاللہ. یہ پوری آیت انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں گروپ میں شیئر کروں گی اور ہم اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس کریں گے کہ کس طرح اس کے اندر تعداد بیان کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے. مگر سب سے آسان جو ٹپس ہے نا آپ نے مفعول مطلق کی جو سمجھنی ہے کہ آپ دیکھتے ہی مفعول مطلق کو پہچان جائیں، تو وہ یہی ہے کہ جو فعل ہوگا اسی کے مصدر کے ساتھ یہ استعمال ہو رہا ہوگا. سب سے آسان مفعول مطلق کو پہچاننے کی یہ یعنی آسان طریقہ یہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حال کو. حال کے بارے میں دیکھتے ہیں اور یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے انشاءاللہ، ابھی آپ کو اس کے بارے میں نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہ ہم اردو میں بھی حال بولتے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟
present. جی کوئی سچویشن یا کوئی حال کے بارے میں آپ کی کنڈیشن the doer یعنی جو فاعل ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے کہ اس نے کام کیا کیسے اس کا حال کیسا تھا جب اس نے کام کیا ظاہر ہے یہ بھی کام سے ریلیٹڈ ہی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس چیز کا جواب دیتا ہے کیسے کا کسی جملے میں کیسے کا جواب دیتا ہے ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کیسے کا کیسے جواب ملے گا اور یہ فاعل کی حالت بھی بتاتا ہے یعنی اس کے کام کے کرنے کی فاعل کے کام کے کرنے کی حالت بھی بتاتا ہے اس کی اگزامپل ہے جی حضرت موسیٰ کی فخرج تو پھر وہ نکلا منہا وہاں سے کیسے نکلا اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے حالت کیا تھی خائفن فخرج منہا خائفن اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کا تعلق یہ مفعول مطلق نہیں ہے جو کہ فعل ہی سے آگے اس کا مصدر بنا ہوا ہو اسی روٹ سے اس میں دیکھیں خائفن ہے تو مصدر ہی اور یہاں پر یہ شو بھی یہ کر رہا ہے کہ یہ یعنی فعل نہیں ہے لیکن یہ فعل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ نکلا کیسے تھا فخرجا پھر وہ نکلا کس طرح سے نکلا تھا خائفن وہ ڈرتا ہوا نکلا تھا خوف رکھتا ہوا ٹھیک ہے ایک اور اگزامپل ہے یہ آپ لوگوں نے خود بتانی ہے ون قلبو وہ واپس پلٹے صاغرین صغیر کسے کہتے ہیں چھوٹا بالکل ٹھیک ہے کس طرح پلٹے تھے وہ چھوٹے دل کے ساتھ یعنی ناامید ہوتے ہوئے یعنی چھوٹا ہونے کو شو کرتا ہے عزت میں کمی کو شو کرتا ہے ون قلب کے پلٹنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ ذلت سے یا پھر یعنی چھوٹے ہو کے وہ پلٹے ہیں یعنی کوئی عزت ان کو نہیں ملی کوئی بڑائی نہیں ملی ان کو چھوٹا ہو کے پلٹنا پڑا تو یہاں پر یہ جو دو چیزیں ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ صاغرین کا جو حالت ہے وہ کون سی ہے رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے جری حالت تو لگ رہی ہے لیکن یہاں پہ نصب ہو اگر آپ کوئی وجہ ہونی چاہیے جملے میں کوئی ایک لفظ جر ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی یہاں پر کون سی ریزن پوری ہو رہی ہے کیا یہ مضاف الیہ ہے یا پھر اس مرکب جاری آ رہے ہیں یا کون سی ایسی ریزن ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے ایسی کوئی بھی ریزن نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے میم نصب ہونا چاہیے کیونکہ نصب جو ہے وہ یا تو مفعول کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے یا پھر فعل کے بارے میں کوئی ایکسٹرا ڈیٹیلز دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پیچھے مفعول کی ڈیٹیلز پڑھی ہیں کہ کس طرح سے اور مفعول کس طرح سے ہمیں ایک چیز بھی غور کرنی ہے کہ مفعول جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے
کہ جس کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کام. کام اور ہو رہتا ہے. جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، تو فعل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے مفعول. ٹھیک ہے، اس چیز کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مفعول مطلق تھا، اس میں ہم نے دیکھا فعل سے ریلیٹڈ مصدر آ رہا ہے. پھر ہم نے جب دیکھا مفعول فیہ کو، اچھا مفعول فیہ کے بارے میں اب مجھے آپ لوگ بتا دیں، ریویژن ہو جائے گی آپ لوگوں کی. میم یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام جس پہ کام واقع ہو رہا ہے وہ کہاں ہوا تھا اور کب ہوا تھا، جیسے آپ نے وہ طور پہاڑ والی اگزامپل دی تھی. بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر وقت اور جگہ کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بھی مفعول دیکھا تھا، مفعول لہو. اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کس چیز کا کوئی جواب کام مل رہا ہوتا ہے آپ کو؟ کیوں کا جواب دیتا ہے کہ کسی کام میں کیوں کا جملے میں. بالکل، یعنی کسی کام سے ریلیٹڈ اگر اسی جملے میں آگے کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہو کہ وہ کام کے بارے میں یہ جواب دے رہی ہو کہ وہ کام ہوا کیوں تھا، تو وہ مفعول لہو ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ بیسیکلی مفعول جو ہے ریلیٹڈ ٹو فعل ہی ہیں، لیکن یہ نصب حالت میں ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو منصوبات بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر ابھی ہم منصوبات ہی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو ہم نے اس کو حال کو بھی دیکھا ہے. اتنی بات سب لوگ کو کلیئر ہے؟ اگر کوئی سوال کسی کا بھی ہے تو پوچھ لیں. میم آپ نے یہ جو سوال کروایا ہے یہ بھی مفعول والی اسی میں آتا ہے، اس کی ٹائپس میں. یہ منصوبات میں آتا ہے. اوکے. اچھا ہم نے مفعول بھی پڑھا ہے؟ نو میں ہم پھر مفعول بھی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بس کچھ وقت ہے. اس سے پچھلی سلائیڈ پر آپ چلی جائیں، میں یہاں پر جہاں مفعول مطلق ہے یہاں پر انشاءاللہ اس کو مینشن کر دیتی ہوں. جی مفعول بھی ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مفعول بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فعل یعنی کام اس کو میں انگلش میں آپ کو ایکسپلین زیادہ بہتر کر سکتی تھی، مجھے تھوڑا سا اس کو. مفعول بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، جواب دیتا ہے ہو اور واٹ کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے اور کام کیا ہو رہا ہے. سمجھ آئیے آپ کو اس بات کی؟ جی میم. جی میم. جی مفعول بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی سے جواب دیتا ہے ہو اور واٹ کا. ہو کہ کس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور واٹ کیا کام ہو رہا ہے. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی یہ کتنی ٹائپس کی اس کی فارمز ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ریگولر اسم کے طور پر بھی آ سکتا ہے، اور یہ پرناؤن یعنی ضمائر کے طور پر بھی ضمیر اٹیچ ہوتا ہے، اس صورت میں بھی آ سکتا ہے. اور میں آپ کو مثالیں دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن میں یہاں لکھ بھی دیتی ہوں ساتھ میں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے انشاءاللہ. جی یہ کام کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. یہ اسم کے طور پر بھی آ سکتا ہے، اور یہ متصلہ ضمائر جس کو اٹیچ پرناؤن بھی کہتے ہیں،
اس کے طور پر بھی آ سکتا ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اگزامپل سے، تو پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. خلق اللہ، نہیں خلق اللہ نہیں، خلق السماوات. والارض. اب یہاں پر ہمارے پاس ہے خلق السماوات والارض. اس کے اندر دیکھیں کہ کیا خلق کیا گیا ہے. آسمان اور زمین. میم آسمان اور زمین. تو کیا آپ کو جواب مل رہا ہے کہ کیا کوئی کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر اس جی کا میم. جواب مل رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے. یہاں پر ہمیں اس کا جواب ملا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. وہ بنا رہا ہے سماوات اور زمین. یعنی وہ بنا رہا سے مراد کہ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بتا رہی ہوں، ورنہ تو اس کے ساتھ جو خلقہ ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ماضی کا کام ہے، یعنی وہ پیدا کر چکا آسمان اور زمین کو. اس کے بعد اس کی جو نیکسٹ ایگزامپل ہے متصلہ ضمائر کے ساتھ، فَأَخَذَهُمْ. یہاں پر جو فعل ہے فَأَخَذَ، اس کے ساتھ ہم کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے؟ میم متصلہ ضمائر. بالکل ٹھیک ہے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. اب یہاں پر جو عذاب ہے آپ دیکھیں کہ اس کے لاسٹ پر آپ کو ضمہ نظر آ رہی ہے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. یہ جو لاسٹ پر ضمہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ اب ہم مفعول کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو وہ العذاب تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میم اس پہ ضمہ نہیں آتی. بالکل، کیونکہ اس پہ ضمہ نہیں ہوتی اور وہ رفع حالت میں نہیں ہوتا، مفعول ہے وہ. تو یہاں پر اس کے اندر فَأَخَذَ کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہو رہے ہیں، متصلہ ضمیر استعمال ہوا ہے، یہ یہاں پر کون سی حالت میں ہوتا ہے جب متصلہ ضمیر ہوتا ہے؟ میم رفع نسبی حالت. حالت میں. نسبی حالت میں. حالت میں ہوتا ہے ثنا. اب ثنا ہے نا؟ جی میم سوری. جو ہم جب اٹیچڈ پرناؤن بناتے ہیں، اس کا جب ایک کمبینیشن بناتے ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ضمائر اپنے طور پر پورا، جیسے ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہننا، یہ تو رفع کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی سینٹینس میں فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے طور پر یہ استعمال ہو جاتے ہیں. ناؤن کی جگہ پر اگر میں آپ کا نام لوں یا پھر میں انتا کہہ دوں تو میں نے ایک ہی بات کی ہے. ایک دفعہ میں نے آپ کا نام لے دیا، دوسری دفعہ میں نے آپ کے لیے ایک انتی، میں نے ایک ضمیر استعمال کر دیا انتی کہہ کے. تو وہ تو تھا رفع، یعنی ڈوئر کے لیے استعمال ہو گیا. لیکن اگر میں نے یہ ہم استعمال کیا ہے جمع مذکر غائب کا، تو یہاں پر یہ ہم جو ہے یہ اکیلا سٹینڈ نہیں کر سکتا.
یہ متصلہ ہے، اسی لیے یہ یعنی اٹیچڈ ہے، اور یہ فعل کے ساتھ اپنا معنی پورا کر رہا ہے، تو یہ رفع حالت میں نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا نصب حالت میں. اور جر حالت میں یہ تب ہوگا جب اس سے پہلے مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ کے طور پر کام کر رہا ہوگا، تب یہ جر حالت میں ہوگا. یعنی جر حالت میں ہونے کی کوئی کنڈیشن اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی نا، تو پھر وہ نصب حالت میں ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ جی میم الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایکسرسائز بھی دوں گی، تاکہ کیونکہ مفعول جو ہے یہ تھوڑا کمپلیکس ٹاپک ہے اس سینس میں کہ مکس ہو جاتے ہیں چیزیں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹی سی دوں گی ایکسرسائز. آپ نے اس کو انشاءاللہ اس میں سے ڈھونڈنا ہوگا کہ کون سے قسم کے یہ مفعول ہیں. انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی اور آپ لوگ وہاں پر ہی اس کے بارے میں آنسر انشاءاللہ کر دیجیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.